اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم لوگ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق، اپنی ہدایت اور اپنے فضل سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ آج ہم لوگوں نے ایک مہینے کے 29 دنوں کے روزے رکھ کر کے اور آج اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں اپنا محنتانہ وصول کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اور اس کی توفیق ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ نے ہمیں دنیا والوں میں سے کروڑوں اور اربوں لوگوں میں سے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں اہل اسلام بنایا۔ کیونکہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں اور جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب کے ہاں عیدیں ہیں، سب کے ہاں تہوار ہیں، اور یہ ہمارا تہوار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی اپنی عید ہوتی، اپنا تہوار ہوتا ہے، اور یہ ہمارا تہوار ہے۔ برادران اسلام، یہ تہوار اور یہ عیدیں جن بھی قوموں کی ہوں اور جن مذاہب کی ہوں، یہ بھی ان مذاہب کو پرکھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے اور ایک اچھا شعیرہ ہے کہ ان تہواروں سے بھی ان مذاہب کی حقانیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے یہاں تہوار ہیں، ان کے یہاں عیدیں ہیں، لیکن جس طرح کی عیدیں ہماری ہیں، جو سادگی ہماری عیدوں میں ہے،
جو اللہ کی بڑائی ہماری عیدوں میں ہے، جو نماز ہماری عیدوں میں ہے، جو صدقہ و خیرات ہماری عیدوں میں ہے، جو حقوق اللہ کی رعایت ہماری عیدوں میں ہے، جو حقوق العباد کی رعایت ہماری عیدوں میں ہے، وہ کیا دنیا والوں کے تہوار میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ادیان اور مذاہب کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے یہ عیدیں بھی کافی ہوتی ہیں۔ اگر سمجھنے والی سمجھ ہو اور لوگوں کے پاس عقل ہو تو اس سے بھی وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا دین حق ہے اور کون باطل ہے۔ ہماری عیدیں، ہم گھروں سے نکلتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے یہ تو اللہ کی بڑائی حقوق اللہ کی ہوئی، لیکن جو صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آتے ہیں وہ حقوق العباد ہے۔ دونوں چیزوں کی رعایت ہے، ایک تو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اپنی عیدوں میں، اور دوسرے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور پورا مہینہ جو ہم نے عبادت کیا وہ اللہ کے لیے، جو صدقہ خیرات ہم نے کیا، جو فطرہ ہم آخر میں نکالے ہیں ابھی 2-3 دنوں پہلے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے۔ اور ہم راستے میں آتے ہوئے بھی صدقہ کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ حقوق العباد ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے دنیا والوں کے لیے۔ عیدیں ایک معیار ہوتی ہیں مذاہب کو سمجھنے کے لیے، اور ہماری عیدیں نمایاں ہیں، الحمدللہ ہماری عیدیں نمایاں ہیں۔ اس میں کسی طرح کا غموض نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی ناچ گانا نہیں ہے۔ اس میں صرف اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے بندوں کی غمگساری ہے، ان کا دھیان رکھا جاتا ہے، ان کا پیٹ بھرا جاتا ہے کہ بھوکے وہ تہوار نہ منائیں۔ یہ پہلا میسج تھا۔ جو ہمارے بچے نکل جاتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے، وہ 15 منٹ میں سال بھر کی یہ عید ہوتی ہے، اس میں پیغام دیا جاتا، میسج 2-3 چھوڑا جاتا ہے۔ پہلا میسج یہ ہے کہ یاد رکھو کہ ہماری عیدیں نمایاں ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں، کوئی معصیت کی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کا گناہ نہیں ہے۔ خوشی مناؤ مگر شریعت کے دائرے میں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی بڑائی کرتے ہوئے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے۔ یہ خوبی ہے ہماری عیدوں کی، یہ پہلا پیغام ہے، یاد رکھیے۔ اور انہی کے ذریعے سے، انہی عیدوں کے ذریعے سے مذاہب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوان بچے، یہ چہرے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ ننھے منھے، یہ کمہار کے اس مٹی کی طرح سے ہیں جو مٹی لے کر کے آتا ہے تالاب سے، اور اس کے بعد میں وہ جیسا چاہتا اس سے مٹکا بناتا ہے، سراہی بناتا ہے، پیالے بناتا ہے، جو چاہتا ہے، جس ڈھنگ میں چاہتا ہے، جس شکل میں چاہتا ہے، اس کو وہ ڈھال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے بچے ہماری امانت ہیں، یہ اسی مٹی کی طرح سے ہیں، اور ہم ان کے کمہار ہیں، ہم کمہار ہیں، ہم معمار ہیں، ہم انہیں بنانے والے ہیں، ہم انہیں صحیح راستہ دکھانے والے ہیں۔ انہیں صحیح راستہ دکھانا ذمہ داروں کا کام ہے کہ ہمارے بچے کہیں بھٹکنے نہ پائیں، کسی کے نعرے میں، کسی کی جوشیلی تقریروں میں یہ بھٹکنے نہ پائیں، یہ اللہ والے بنیں، دین والے بنیں، اس پروردگار کی عبادت کریں، اور اس کے جو بندے ہیں روئے زمین پہ ان کی خدمت کریں۔
یہ اصل زندگی کی پہچان اور یہی مقصد ہے، اور ہمارے بچوں کو ایسے ہونا چاہیے۔ یہ بچے ویسے ہوں گے، شروع میں ایسے لگتے ہیں کچھ غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی، ہماری صفوں میں بھی، ہمارے بڑوں میں بھی کچھ بد دماغ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان بچوں کو سمجھانے کے بجائے، انہیں محبت سے راستہ دکھانے کے بجائے انہیں بدنام کیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی عام ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر کچھ غلطیاں، کچھ خامیاں ان بچوں سے ہمارے ہوتی ہیں تو ان کو اس پر جو ہے ڈال کر کے پوری دنیا میں ان کی جگ ہنسائی کی جاتی ہے، ان کی بدنامی کرائی جاتی ہے۔ مقصود ہے تربیت، ادب سکھانا مقصود ہے۔ اپنے گھروں میں ادب سکھائیں اپنے بچوں کو، انہیں بنائیں، انہیں سنواریں، انہیں ڈانٹیں، لیکن اس طرح سے یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ سمجھیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں سے برائیاں دیکھ کر کے، اپنے کانوں سے سن کر کے نام کسی کا نہیں لیتے تھے۔ دعوت کا یہ طریقہ تھا۔ بھری مجلس میں جمعے کے خطبے میں کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا لوگوں کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ایسا کام کر رہے ہیں، نام نہیں لیتے تھے۔ آج تو فوٹو اور ویڈیو اور شکل دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ بچے ابھی تو کچھ نہیں ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، یہی تو معمار ہیں قوم کے، یہی تو ہماری آس ہے، یہی تو ہمارے مستقبل میں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ یہی امت کا، ملک کا، خاندان کا، انسانیت کا، اللہ کے مخلوق کے لیے یہی کھڑے ہوں گے، یہی کام کریں گے۔ دنیا گواہ ہے، تاریخ ٹٹولیے۔ یزید بن معاویہ کو جو بدنام کیا جاتا ہے، یہ شیعوں کی چال ہے، خوارج کی۔ کہتے ہیں شرابی تھا، کبابی تھا، گنہگار تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بادشاہ کا لڑکا تھا، امیر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید، بڑے پائے کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور وہ خلیفہ تھے، ان کا بیٹا تھا۔ بچپن میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ جب تاریخ کی کتابیں آپ اٹھائیں گے اور انصاف پسند مورخین کی کتابیں پڑھیے تو وہ لکھتے ہیں کہ جیسے عام بچوں کا بچپنا گزرتا ہے ویسے گزرا، تو کچھ باتیں ہوئی ہوں گی، بچپن میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن لکھا ہے، تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، جب وہ اسلام کا سپاہی بنتا ہے تو اسلام کا سپاہی بن کے رہ جاتا ہے۔ اس نے کئی اسلامی فوجوں کی کمانڈنگ کی اور چھکے چھڑا دیا دشمنوں کی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یزید کے بارے میں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر فانہم مغفور لہم۔ وہ لشکر ہماری امت کا جو سب سے پہلے عیسائیوں سے، قیصر سے جا کر کے جنگ کرے گا، سب کی سب بخشش اللہ رب العالمین سب کی کر دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس جیش کا کمانڈر کون تھا؟ یہی یزید تھا، جسے بد زبان اور شیعہ اور رافضی مورخین نے شبابی اور کبابی کہا، گنہگار کہا، کیا کیا نہیں لکھا۔ اس لشکر کی کمانڈر ان چیف یزید بن معاویہ تھے۔ وہ اسلام کے سپاہی بنے، اور مہمانے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ضیافت کی تھی، ابو ایوب انصاری مدینے میں، وہ وہیں وفات پا گئے قسطنطنیہ میں، اور وہاں پر ان کے جنازے کی نماز صحابی، جید صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ضیافت کی تھی، ان کے جنازے کی نماز یہی یزید پڑھاتے ہیں۔ اور ان کے اس فوج میں
تمام صحابہ کرام بھی موجود تھے، اس کے کمانڈر یزید تھے۔ تو ان بچوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ جب یہ کام کریں گے اپنے دین کے لیے تو دین کے ہو کے رہ جائیں گے اور دین کے سپاہی بنیں گے۔ موسیٰ بن نصیر کو کون نہیں جانتا ہے؟ افریقہ کی دھرتی پر جب نکلے تو ملکوں کے ملک فتح کر دیا اور کہا کہ اے بار الہ تیری زمین کم پڑ گئی، نہیں تیرے نام کا لا الہ الا اللہ کا جھنڈا گاڑتے ہوئے چلا جاتا۔ طارق بن زیاد کو کون نہیں جانتا؟ وہ ایسے ہی بچے تھے، نوجوان بچے تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ اندلس کو کتنے فتح کیا؟ طارق بن زیاد نے فتح کیا۔ وہ اسپین، وہ اندلس، وہ مسجد قرطبہ 800 سالوں تک جہاں مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اس کو فتح کرنے والا طارق بن زیاد بھی ایک نوجوان تھا۔ محمد بن قاسم، اس کو کون نہیں جانتا؟ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو ان کے مرہون منت ہیں، ان کا احسان ہے کہ اس ہندوستان کی دھرتی پر، اس سرزمین پر وہ 17 سال کا نوجوان اسلام کا سپاہی بن کر کے یہاں قدم رکھتا ہے سندھ میں، اور راجہ داہر کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ صرف 17 سال کا نوجوان۔ آپ نوجوانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ نوجوان ہی ہماری امت کے مستقبل ہیں، انہیں سنواریے، انہیں بنائیے۔ یہ دوسرا میسج تھا، انہیں بدنام مت کیجیے، ان کے اوپر وقت دیجیے، ان پر دھیان دیجیے، انہیں بنائیے۔ یہی ہمارے سرمایہ ہیں، یہی ہماری آس ہیں، اور انہی پر امت کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ بچوں کو بنانے کا کام کیجیے۔ اور تیسرا پیغام دوں گا کہ آج دنیا بھر کے حالات خراب ہیں، ہمارے ملک کے بھی حالات خراب ہیں، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، ہمیں اپنے حقوق کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اور حقوق آپ کیسے اپنا حاصل کر پائیں گے؟ جب ہم اور آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، جب ہمارے بچے بالسٹر ہوں گے، جب ہمارے بچے اچھے وکیل ہوں گے، جب ہمارے بچے جج کی بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھیں گے، تب ہم لوگ اپنا حق لے سکیں گے۔ اگر اس ملک میں سر اٹھا کے چلنا ہے تو اس ملک کا قانون پڑھو، اس کا سموِدھان پڑھو، اپنے بچوں کو بالسٹر اور جج بناؤ، تب آپ سر اٹھا کر کے اس ملک میں چل پائیں گے۔ جب آپ اپنے حقوق کو نہیں جانیں گے، آپ کیا حق کا مطالبہ کریں گے؟ اس لیے یہی بچے ہمارے جو ہیں، انہیں آگے بڑھائیے۔ آج بہت اشد ضرورت آ گئی ہے، حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ قانون جانیے اس ملک کا، اور پڑھیے اور پڑھائیے اپنے بچوں کو، تاکہ ہم لوگ نظریں ملا سکیں حکومت سے۔ اگر حکومت وقت کوئی ہمارے مخالف کوئی پالیسی لاتی ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں جانکاری تو ہونی چاہیے، ہمیں قانون تو پڑھنا چاہیے۔ جب تک ہم لوگ قانون نہیں پڑھیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ چوتھا میسج، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے پاؤں کو مضبوط کرے گا۔ ان تنصروا اللہ شرط ہے، اگر شرط پورا کرو گے تو مشروط پورا ہوگا۔ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی، تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ میں فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی بہترین مخلوق ہے روئے زمین پر۔ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، صرف ایمان لانا نہیں۔ مسلمان مت جڑاؤ کہ دنیا کی 8 ارب آبادی میں 2 ارب ہم لوگ ہیں،
یہ نہیں چلے گا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو، اور عمل صالح جب آپ کریں گے تو یہ تقوی حاصل ہو جائے گا جو اس مہینے کا نچوڑ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو جب متقی ہم لوگ ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، تو سارا کام ہمارا بہتر ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حقوق کی رعایت ہوگی، بندوں کے حقوق کی رعایت ہوگی، معاملات بھی درست ہوں گے، ہماری تجارت بھی صحیح ہوگی، دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے، کیونکہ تقوی ہمارے اندر آ جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو۔ عمل صالح کا دائرہ بڑا لمبا چوڑا ہے، ہر وہ کام جس کو شریعت نے کرنے کے لیے کہا اسے کریں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہی تقوی ہے۔ یہ حاصل ہو گیا تو اللہ کے دین کی مدد ہو گئی، اور اللہ کے دین کی اگر مدد ہوئی تو اللہ رب العالمین ہمارے پاؤں کو مضبوط کرے گا، اور اس سرزمین کا وارث انہی کو بنائے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اگر ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں ہے، ہماری پرواہ نہیں ہے۔ کان کھول کر کے سن لیں۔ اور چوتھا اور آخری پیغام ہماری اپنے خواتین اسلام کے لیے ہے۔ ہمارے اس دین میں، اسلام میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام جو پھیلا اور اسلام جو مضبوط ہوا، ملک کے ملک فتح ہوئے، اس میں ہماری ماؤں بہنوں کا اور خواتین اسلام کا بڑا اہم رول ہے، بہت اہم رول ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جن گھروں کی خواتین یا جن قوموں کی خواتین صالحہ اور نیک ہوتی ہیں، وہ معاشرہ پھر ترقی کرتا ہے، وہ اپنے گھروں کو سدھار سکتی ہیں۔ اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں ان کے اندر رکھی ہیں، محبت کے ذریعے سے، سلیقے کے ساتھ وہ اپنے شوہروں کو راہ راست پہ لا سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کو راہ راست پہ لا سکتی ہیں، اپنے بھائیوں کو راہ راست پہ لا سکتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو راہ راست پہ لا سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہی عورتیں جس قوم کی بگڑ جاتی ہیں تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو ذلت و رسوائی کیوں جھیلنی پڑی؟ اس لیے کہ ان کی عورتوں نے بڑی چوٹیاں باندھ، اللہ کے نبی نے اپنا بال پکڑ کر کے ایسے بتایا کہ سر پہ ایسے بڑی چوٹیاں باندھنے لگی تھیں، فیشن کرنے لگی تھیں، فیشن کی دلدادہ ہو گئی تھیں۔ آج اگر ہماری خواتین سادگی کے ساتھ اسلام پہ عمل کریں، اپنے گھروں کو سنبھال لیں، اپنے بچوں کو سنبھال لیں، تو یقین مانو کہ ہم پھر ترقی کے راستے پہ لگ جائیں گے، عروج ہمارا مقدر ہوگا، کیونکہ ان کا بڑا اہم رول ہے، بڑی صلاحیت اللہ نے ہماری خواتین میں رکھی ہے۔ تو ان سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنے گھروں کو سنواریں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو اسلامی طرز زندگی سکھائیں۔ گھر ہمارا جنت نما بن جائے گا اور عروج و ترقی ہمارا مقدر ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں پائے گی۔ اور پھر چلتے چلتے میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو اس ملک کے قانون کو جانیں، اور اس ملک کے قانون اگر حکومت ہمارے مخالف کوئی پالیسی نہیں لاتی ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی میں حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کی تائید کریں۔ اور اگر حکومت بعض دفعہ کوئی ایسی پالیسی لاتی ہے جو ہمارے مخالف ہوتی ہے
تو ہمارے نوجوان بچوں کو جوش سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ کچھ گمراہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر یا بھڑکاتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، اللہ کے واسطے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو ان کے جال میں نہیں بس پھنسنا ہے، بلکہ تدبر کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ آپ اپنے قائدین سے ملیں، آپ اپنے علماء کی سرپرستی میں رہیں اور ان سے مشورہ کریں۔ ہمارے علماء، ہمارے جو لیڈران ہیں وہ حکومتوں سے بات کریں گے۔ آج دیکھیے مسائل ہیں، اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے قائدین اس کے لیے پالیسی بنائے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سرکاروں سے باتیں چل رہی ہیں، لیڈروں سے باتیں چل رہی ہیں، جو بڑی بڑی کرسیوں سے پر بیٹھے ہیں وہاں تک ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں۔ تو ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، جوش کے ساتھ، نعروں کے ساتھ اور نعرہ غلط سلط لگانے والوں کے ساتھ ہم اگر جائیں گے تو ٹکراؤ ہوگا۔ ٹکراؤ کس سے ہوگا؟ اپنے بھائیوں سے، اس ملک میں رہنے والوں سے۔ یہ اگر ان کے خلاف کوئی پالیسی ہو تو وہ بھی انہی بڑے بڑی کرسیوں والوں سے بات کریں گے، اور ہمارے خلاف اگر کوئی پالیسی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے دانشور، ہمارے علماء ان بڑی بڑی کرسیوں پر حکومت کے بیٹھنے والوں سے بات کریں گے۔ سب لوگ نعروں کی زد میں نہ آئیں، ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہ کریں، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ یہ ان ملکوں میں جہاں ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں یہ ہلاکت کا راستہ، یہ تباہی کا راستہ، یہ اصلاح کا راستہ نہیں ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام والا بنائے، اور الہ العالمین عالم اسلام میں ہر جگہ سب کو، تمام مسلمانوں کی عید کی خوشیاں میسر فرمائے۔ الہ العالمین تو جہاں پریشانی ہے مسلمانوں کو، جن ملکوں میں، اللہ تو وہاں پر ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا مداوع کر۔ الہ العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے ادا کرنے کے اسباب مہیا کر۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے بزرگ مر گئے، جو ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، انتقال کر گئے، ان کے بشری لغزشوں کو درگزر کر کے ان کے مقام کو اعلیٰ کر اور جنت الفردوس کا حقدار بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، صلی اللہ علی نبینا محمد۔